لیڈیز اینڈ جنٹلمن السلام علیکم۔ ایک سب سے کور ایشو جو گلگت بلتستان کا ہے وہ ہے ٹریفک کا جو ایک نظام ہے جو پنجاب، سندھ، بلوچستان اور باقی جو لوکل اور ڈومیسٹک ٹورزم جب گلگت بلتستان کی طرف آتے ہیں تو ان کو روڈ سینس بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ ٹریفک کی اپنی ایک ایتھکس ہے، ایک رول ہے، ایک اخلاقیات ہے۔ آپ سپیڈ سے چلیں لیکن دیر از اے وے فار ایوری تھنگ۔ جیسا کہ بعض ممالک میں ہارن بجانا ایک گالی سمجھا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں تو ہارن بجانا ایک اپنے اتھارٹی کو سپروائز کرنا ہے، ایکسرسائز کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ہارن بجائے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب آپ کسی ولیج سے گزر رہے ہوں، کسی اسکول اور یونیورسٹی کالجز کے سامنے سے گزر رہے ہوں، وہاں بھی ہمارا کوئی سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہاں پہ ہارن نہیں بجانا ہے۔ وہاں کی کچھ ایتھکس اینڈ پروٹوکولز ہیں۔ اس سلسلے میں آپ جب گلگت بلتستان کو کراس کر رہے ہوتے ہیں تھرو KKH، وہاں پہ بہت سارے ولیجز آتے ہیں جہاں پہ ماشاء اللہ سے آپ کے NHA نے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں کی ہے، کوئی فلائی اوورز نہیں بنایا ہے کہ جہاں سے ولیج کے لوگ ادھر ادھر جا سکیں۔ تو میں ماضی میں اتنے ہسٹریز ہے لوگوں کی ایکسیڈنٹ کا کہ آپ اس کے کچھ کہہ نہیں سکتے، اس کے اوپر کوئی ایسا ایکشن پلان نہیں ہے۔ تو میں گلگت بلتستان گورنمنٹ سے اور گلگت بلتستان کی ٹریفک مینجمنٹ کی جو لوگ ہیں، ٹریفک پولیس ہے، ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس چیز کو سیریس لیول پہ لیا جائے، اور اسی طرح سے گلگت بلتستان میں جو ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے سپیڈ کے جو ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، اخلاقیات کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ٹورسٹ جوسز پی کے باقی چیزیں کھا کے ریپرز کو سیدھا روڈ کے اوپر پھینکتے ہیں، تھوکتے ہیں، اسپٹنگ کرتے ہیں، تو یہ پاکستانی اخلاقیات تو ہو سکتی ہے، لیکن گلگت بلتستان کے اخلاقیات میں وہ بھی بالخصوص کچھ ایسے لٹریسی ایریاز ہیں یہاں پہ کہ وہاں پہ اس چیز کو ٹوٹلی ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ لوگ خود اپنی ٹاؤن مینجمنٹ سوسائٹیز ہیں، کلیننگ کا ایک نظام ہے، اس حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے۔ ڈرائی گاربیج ہے، ویٹ گاربیج ہے، اسی طرح سے ریسائکلنگ کے چیزیں ہوتی ہیں، 3 ڈفرینٹ لیولز ہیں جو کانسیپٹ ٹوٹلی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب یہ لوگ گارڈن میں جاتے ہیں کسی بھی باغ میں، ان کو منع نہیں کیا جاتا کہ یو کین ناٹ پک اینڈ چوز دا فروٹ، بٹ یہ لوگ پورا شاخ برانچ توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ So these are some common senses which the domestic tourism should come when they are coming to Gilgit Baltistan. They should take care of the entire area. یہاں صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بہت سارے اینیمل ریسورسز ہیں جن کی ہمیں کیئر، رسپیکٹ اور تحفظ، پروٹیکشن پہنچانا ہے۔ تو اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے ٹو ایوری باڈی ٹو لک ان ٹو دس میٹر۔ جو بھی گورنمنٹ ہوگی فیوچر میں وہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے، اور اس طرح سے پولوشن کنٹرول کے لیے، پولوشن میں نوائز پولوشن ہے، اور دوسرا جو آپ کی ایسے گاڑیاں جو خراب ہیں، جن کا آؤٹ آف ڈیٹ انجن ہے، وہ ان سے جو چیزیں نکلتی ہیں ریسنگ میں، کیمیکلز جو کہ ہماری ایئر پولوشن میں بہت زیادہ اس کی کنٹریبیوشن ہے۔ چونکہ ہنزا اور گلگت بلتستان کی جو ایئر ہے کی کوالٹی ابھی تک ریکمنڈڈ ہے ٹو بریتھ، تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے۔ میرے خیال سے یہ تو نیکسٹ لیول ہے، یہ کبھی بھی ہماری جو ٹریفک پولیس ہے شاید اس چیز کو نہ سمجھتے ہوں، بٹ اٹ از آل اے میٹر آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایک سویلائزیشن کی طرف اگر ہم جانا ہے تو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آل دیز تھنگس۔ تھینک یو ویری مچ۔